میں ایک جیلر تھا. میری ڈیوٹی خواتین کی جیل میں لگائی گئی تھی. ویسے تو ہمارا پالا روز ہی کسی نہ کسی مجرم سے پڑتا رہتا ہے، لیکن میری زندگی کا یہ کیس بڑا ہی انوکھا تھا. آج صبح سے ہی جیل کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی تھی. ہمیں بھی ہائی الرٹ کا حکم تھا. میں نے ابھی اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر لگایا ہی تھا کہ جب ایک ملزمہ کو لایا گیا. اسے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں، پاؤں میں لوہے کے کڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے. وہ ننگے پاؤں جیل کی راہداری پر چل رہی تھی. 2 لیڈیز کانسٹیبل اس کے آگے تھیں اور 2 ہی پیچھے. ایک لیڈیز پولیس آفیسر اس عورت کے ساتھ چل رہی تھی. میرے سامنے والی جیل کی ایک کاٹ کوٹھری میں لے جا کر اسے پھینکا گیا تھا. پھر وہ آفیسر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، کریم بخش، اس عورت کا خیال رکھنا، بڑی خطرناک مجرم ہے. میں نے ایک نظر پھر سے اس عورت پر ڈالی جو بے حد حسین تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، نفرت تھی اور نہ جانے کیا کچھ تھا. اس کی آنکھوں کے ڈورے یوں سرخ تھے جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو. وہ ایک 20-22 سالہ لڑکی تھی اور تھی بھی پیٹ سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے خطرناک ملزمہ سمجھا جا رہا ہے. بہرحال میرا کام وہاں پر قیدی عورتوں پر نظر رکھنا تھا، اور وہ عورت جس قدر حسن رکھتی تھی میں تو شاید اس سے نظر ہٹانا ہی نہ چاہتا. میں نے ایک اور سگریٹ جیب سے نکالی اور عین اس کی کال کوٹھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. وہ جیل کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی. اس اجڑے حلیے میں بھی وہ لڑکی کمال کا حسن رکھتی تھی. میں سوچنے لگا کہ نہ جانے اس نے ایسا بھی کیا جرم کیا ہے. لیکن یہ راز بھی میرے سامنے زیادہ دیر تک راز نہ رہا. مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب رات کو اس لڑکی نے جیل کے اندر موجود پانی والے مٹکے سے پانی لیا اور وضو کرنے لگی. اپنی وردی کی سفید چادر اپنے سر پر اوڑھے اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، قبلہ کس طرف ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا. اس نے ایک پرانی سی بوری اٹھائی جو اسی جیل میں موجود تھی اور جائے نماز کی طرح بچھائی اور نماز پڑھنے لگی. اس کے بعد آنکھیں بند کیے بڑی خوش الحانی سے کلام پاک کی صورتیں پڑھنے لگی. میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا. خیر، اگلے روز ہی ایک صحافی لڑکی اس سے انٹرویو لینے آئی. مجھے اصل میں تو اس مجرم لڑکی کے حسن نے متاثر کیا تھا، اسی لیے میرے کان بھی کھڑے ہو گئے. آخر پتہ تو چلے کہ اس نازک سی دکھنے والی لڑکی نے کیا کیا تھا. انٹرویو لینے والی لڑکی نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا. جیسے جیسے وہ لڑکی جواب دے رہی تھی میرے ہوش اڑا رہی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ایک امام مسجد کی بیٹی تھی. اس صحافی لڑکی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، زہرہ. اور والد کیا کرتے ہیں؟ اس سوال پر پہلے تو وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، کہنے لگی، امام مسجد ہے. یہ جواب سن کر جتنی حیرت مجھے ہوئی تھی اتنی ہی اس صحافی لڑکی کو ہوئی تھی. پھر اس صحافی نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے قتل کیوں کیا، وہ بھی اتنی بے دردی اور صفاکی سے؟ اس سوال پر اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی سی آنے لگی تھی. کہنے لگی، میرا بس چلتا تو میں اس شخص کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مر گیا، کمینہ. یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے برابر کھڑی دیوار پر تھوکا تھا. صحافی لڑکی نے کہا کہ جانتی ہو جسے تم نے قتل کیا ہے وہ شہر کے معزز اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا. وہ لوگ تمہیں پھانسی کے تخت پر چڑھا دیں گے. اس بات پر وہ لڑکی مسکرانے لگی. کہنے لگی، کوئی نئی بات کرو، ایسا کون سا کوئی پہلی بار ہوگا؟ اکثر ان امیروں کی زیادتی کا نشانہ ہم غریب ہی تو بنتے ہیں. مجھے اب پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا. اس صحافی لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اپنی کہانی اسے سنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر دے. جب اس لڑکی نے اپنی آپ بیتی سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. چلے میں آپ کو زہرہ کی کہانی اسی کی زبانی سناتا ہوں. یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا. میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی. سارے کام چھوڑ چھاڑ کر میں صحن میں آ گئی. میرے والد ابھی گھر پر نہیں آئے تھے اور یہ وقت ان کے گھر آنے کا تھا بھی نہیں. میں نے چادر اپنے سر پر لپیٹی اور گھر کے مین دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. میں نے پوچھا، کون؟ تو ایک مردانہ آواز آئی، دروازہ کھولیں، امام صاحب کے لیے راشن لے کر آیا ہوں. میں نے کہا کہ وہ بھی گھر پر نہیں ہے، اسی لیے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. وہ کہنے لگا، میں ملک صاحب کے گھر سے آیا ہوں، ان کا ڈرائیور ہوں. آپ دروازہ کھولیں اور راشن لے لیں، میں واپس چلا جاؤں گا. اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا. جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے والد گھر پر نہیں ہے تو کیا جواز تھا کہ وہ مجھ سے بحث کیے جا رہا تھا.
میں نے کہا کہ سنائی نہیں دیتا آپ کو؟ امام صاحب گھر پر نہیں ہیں اور میں یہ دروازہ کسی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی ہوں۔ میں ابھی یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک اور جوان مرد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے شرفو، کس سے بحث کر رہے ہو؟ صاحب جی، امام صاحب کی بیٹی ہے شاید۔ میں نے تو کہا ہے کہ دروازہ کھولو اور راشن لے لو، اب بار بار تو میں یہاں پر نہیں آ سکتا، لیکن یہ محترمہ ہے کہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ڈرائیور نے شاید اپنے مالک سے یہ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوجوان شاید دروازے کے پاس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا، دیکھیں بی بی، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ بار بار آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر سامان کے لیے آپ کی منت سماجت کرتے رہیں۔ آپ دروازہ کھولیں تاکہ سامان اندر رکھوا دوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے تو آپ سامان گیٹ کے باہر رکھ دیں، آپ کے جانے کے بعد میں خود اٹھا لوں گی، لیکن میں دروازہ کسی بھی اجنبی کے لیے نہیں کھولتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے اس لڑکی میں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے گھر راشن دینے کی۔ یہ کہہ کر کچھ ہی دیر بعد مجھے گاڑی کے آگے بڑھ جانے کی آواز آئی۔ میں بھی اندر کچن میں چلی گئی۔ عجیب بدتمیز سا شخص تھا، عورتوں سے کیسے بات کرتے ہیں ذرا بھی تمیز نہیں تھی۔ میں شرعی پردہ کرتی تھی، اسی لیے کسی بھی اجنبی کے لیے میں نے آج تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ گھر پر میں اور میرے والد اکیلے ہی ہوتے تھے۔ ابا جب گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اسی لیے سب لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد جب ابا گھر آئے تو میں نے انہیں یہ بات بتا دی کہ کوئی ملک صاحب کا ڈرائیور آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے والد کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں ملک صاحب سے کہہ دوں گا کہ اپنے ڈرائیور کو اس وقت بھیجیں جب میں گھر پر موجود ہوں۔ اس کے بعد ملک صاحب خود راشن ابا کو دے کر گئے تھے۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن کچھ دن بعد مجھے ابا نے کہا کہ ملک صاحب کے گھر پر قرآن خوانی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خواتین میں دعا تم کرواؤ۔ اکثر میں قرآن خوانی کی دعوت میں چلی جاتی تھی، لیکن میری ایک شرط ہوتی تھی کہ وہاں کسی بھی مرد کا گزر نہ ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھرانے میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے۔ میرے والد نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواتین کا الگ انتظام ہے، تمہیں اس طرح کی کوئی بھی پریشانی وہاں پر نہیں ہوگی۔ میں ابا کے ساتھ ہی ملک صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر گئی تھی۔ برقع نقاب پہنے میں مکمل پردے میں تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور نوجوان ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور میں ابا کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں سفر کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ نوجوان سامنے فرنٹ شیشے سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے، حالانکہ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، پردے میں تھی، لیکن اس کی نظریں مجھے اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے یہ سفر بھی طے ہوا۔ ہم ملک صاحب کے گھر گئے تو انہوں نے مجھے گھر کے لاؤنج کے اندر بھجوا دیا۔ وہاں صرف خواتین کا انتظام تھا۔ میں حافظ قرآن تھی، اس لیے ختم قرآن کی دعا میں نے پڑھی تھی، اور دعا بھی میں نے ہی منگوائی تھی۔ دعا کے بعد خواتین میں کھانے کا شور سا اٹھا۔ تمام مرد حضرات اس وقت باہر موجود تھے، اور وہیں مردوں کی قرآن خوانی اور کھانے کا انتظام تھا۔ کسی بھی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ کھانے کے دوران جب ملازمہ نے مجھے جوس پکڑایا تو اس کے ہاتھ سے جوس میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میرا پورا برقع جوس سے بھر چکا تھا۔ ملازمہ معذرت کرنے لگی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس لے جا کر کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ اندر جا کر اپنا برقع صاف کر لیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، دروازہ بند کیا اور سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ اپنے برقعے کے جس حصے پر جوس گرا تھا اس کو میں نے پانی سے دھویا، کیونکہ وہ جوس سے بھر چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں واش روم سے باہر آئی، کمرے میں ایک نوجوان کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ حالانکہ وہاں تو یہی کہا گیا تھا کہ کوئی بھی مرد گھر کے اندرونی حصے میں موجود نہیں ہے، پھر کیسے وہ ملازمہ مجھے ایک ایسے کمرے میں چھوڑ کر جا سکتی تھی جہاں پر پہلے سے ایک نوجوان موجود تھا؟ میں اس وقت بغیر نقاب کے تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر پہلے تو میں حواس باختہ سی ہو گئی تھی، پھر میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ مجھے لگا کہ وہ شخص اچانک سے کمرے میں آیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے یہ اتفاقیہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ شخص کمرے سے فوراً باہر نکل جاتا اور میرے پردے کا احترام کرتا۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کہنے لگا، اس دن تو بہت اکڑ کر بات کر رہی تھی، دروازہ نہیں کھول رہی تھی، بڑی با پردہ خاتون بنی ہوئی تھی،
میں اسی دن سوچ چکا تھا کہ تم جیسی پردہ نشین کو ایک دن بنا پردے کے ضرور دیکھوں گا۔ دیکھ لو، آج میں نے تمہیں دیکھ ہی لیا۔ اب میں سمجھی تھی وہ شخص ملک صاحب کا بیٹا تھا۔ مجھے اس کی گھٹیا سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، آپ کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ میری بات پر شرمندہ ہوتا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اللہ نے اتنا حسن دیا ہے تو کیوں اس کو چھپا چھپا کے رکھ رہی ہو؟ ارے حسین چیزوں کو تو دیکھا جاتا ہے اور اسے اور مزین کر کے دوسروں کو دکھایا جاتا ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک حسن پرست انسان ہوں، خوبصورت چیزوں کو دیکھنے اور سراہنے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی تک میری اس کی جانب پشت تھی اور یہ ساری باتیں میرے عقب میں کھڑے ہو کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا مجھے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ بے اختیار میں نے پلٹ کر اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کیسے کی؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس نوجوان پر اتنا غصہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے اندر ذرا بھی لحاظ نہیں تھا، اسے اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ خواتین سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بہادری مجھے ایک دن ایسا دن دکھائے گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے طیش میں آ کر ملک صاحب کی بیوی کو بلایا اور ان کو کونے میں لے جا کر ان کے بیٹے کی ساری حرکت ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ سن کر ملک صاحب کی بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئیں اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئیں اور میرے پاس لا کر میرے پاؤں میں پھینک دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی معافی مانگو بہن سے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تمام خواتین یہ تماشا دیکھ کر گم سم سی ہو کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں نقاب پہن چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر ملک صاحب بھی اندر آ گئے۔ جب ملک صاحب نے اپنے بیٹے کو خواتین میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ملک صاحب میری اور میرے والد کی بہت عزت کرتے تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ ملک صاحب کی بیوی نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے میرے سامنے اپنے بیٹے کے منہ پر 2-4 تھپڑ کھینچ کر مارے تھے۔ اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے معافی مانگی۔ میں اسی وقت اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ کچھ دنوں میں یہ بات بھی بھول چکی تھی۔ میرے والد کو بھی اس نوجوان پر بے حد غصہ تھا۔ میں نے بھی ابا سے کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں ملک صاحب کے گھر کسی بھی کام کے سلسلے میں نہیں جاؤں گی۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں خود بھی اب تمہیں ان کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا بدتمیز بدلحاظ قسم کا شخص ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ابا کے ایک شاگرد کا رشتہ بھی آ گیا۔ وہ حافظ قرآن اور عالم دین تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ابا نے جب میرے سامنے اس رشتے کا ذکر کیا تو میں نے شرماتے ہوئے یہی کہا کہ ابا جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں بیٹی کی رضامندی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابا نے اپنے شاگرد عبداللہ سے میری بات پکی کر دی، لیکن اس کے چند دن بعد ہی ملک صاحب اور ملک صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئے۔ چہرے سے لگ رہا تھا جیسے بے حد بے بسی کے عالم میں وہ ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے شربت بنایا اور ان کو پیش کیا۔ جب ملک صاحب ہمارے گھر آتے تھے تو میں نقاب کر کے ان کے سامنے جاتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ شربت پینے لگے۔ وہیں میرے والد صاحب نے میرے رشتے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی رنگت ہی اڑ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آئے تھے۔ ان کی بات نے تو مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ اس شخص کی اتنی ہمت کہ وہ میرے لیے اپنا رشتہ بھیجے۔ اتنا بڑا تماشا لگانے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میرے والد نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں، اور اگر یہاں طے نہ بھی کرتا تب بھی آپ کے گھرانے اور ہمارے گھرانے میں بہت فرق ہے۔ آپ کے بیٹے اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ملک صاحب کی بیوی رونے لگی، میرے والد کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو نہیں پتہ، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس وقت بھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن ہم جانتے تھے کہ آپ کے ہمارے گھر کا کوئی میل نہیں ہے۔ ہمارے گھرانے میں اتنا پردہ کوئی نہیں کرتا۔
ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جب ہم نے اسے انکار کر دیا تو رات کو اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ میرا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ خدا کے لیے آپ ہمیں انکار مت کریں، ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا انکار سن کر میرا بیٹا مر جائے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد جذباتی باتوں میں آ کر میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر لیتے، میں نے ملک صاحب کی بیوی سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس رشتے سے معذرت کریں۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ملک صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے جا چکے تھے، لیکن جو طوفان اس کے بعد آیا وہ تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا۔ میرے والد نے عبداللہ سے میری شادی بہت جلدی طے کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک صاحب دوبارہ میرے لیے سوال لے کر آئیں۔ میں ایک امام مسجد کی بیٹی تھی، میری شادی سادگی سے ہی ہونی تھی، کیونکہ میرے والد کے پاس دین کی دولت تو بہت تھی، مگر دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس مجھے دینے کو کچھ نہ تھا۔ عشاء سے پہلے ہی نکاح کیا جانا تھا۔ لڑکا بھی یتیم تھا اور مدرسے میں حافظ قرآن اور عالم بنا تھا۔ چھوٹا سا ایک گھر مسجد کے برابر میں اسے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مدرسے کے بچوں کو کلام پاک پڑھاتا تھا۔ اسی لیے چند افراد ہی مسجد کے اس کے ساتھ نکاح کے لیے آئے تھے۔ محلے کی خواتین میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میرے والد جتنا قیمتی جوڑا میرے لیے لا سکتے تھے وہ لے آئے تھے۔ باقی جہیز کے نام پر میرے والد مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے تھے۔ جیسے ہی بارات آئی، سب خواتین بھی میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ عین اسی وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی، میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ ہاتھ رکھتے ہی میری ناک پر ایک تیز سی بو آئی۔ وہ میرے ناک سے جیسے ہی ٹکرائی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اس وقت بھی میں غنودگی کی حالت میں تھی، لیکن جو گناہ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے اس کا احساس اچھی طرح سے ہوا تھا، لیکن زیادہ تر میرا دماغ تاریکی میں ہی رہتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں اس نشے کی حالت میں کب تک وہاں پڑی رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی۔ جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی، اپنے وجود کو دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ خود کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے وجود میں ایک ناجائز وجود پلنے لگا تھا، یعنی کہ میں نہ جانے کتنے ماہ سے بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ یہ کیسی بے بسی تھی؟ میرا قصور کیا تھا؟ مجھے گھر سے اٹھایا گیا تھا، کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا؟ میرے دماغ کا پردہ بالکل خالی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بس اتنا یاد تھا کہ میرا نکاح تھا اور عین نکاح کے وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اندھیرا میری زندگی کو ہی نگل لے گا۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ میرا دل چاہا کہ حرام موت اختیار کر لوں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے سے آنے والی عورت ایک 40 سالہ عورت تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کب سے یہاں رکھا گیا ہے، لیکن وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، لیکن وہ اس بات پر بھی چپ رہی۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ وہی ملک کا بیٹا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بڑی پارسا بنتی پھرتی تھی تم، دیکھو میں نے تمہیں پردے دار سے وحشیہ بنا دیا۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرا دماغ چکرا کر رہ جائے گا۔ کہنے لگا، پچھلے 4 ماہ میں اس کمرے میں ہر روز ایک نیا مرد آتا ہے اور تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ مجھے لگا میرے دماغ میں بم دھماکے سے ہونے لگے ہوں۔ پھر وہ بولا، تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ تمہارے وجود میں پلنے والے بچے کا باپ کون سا ہے۔ جو کچھ وہ شخص مجھ سے کہہ رہا تھا میرا جی چاہا کہ اس کا قتل کر دوں۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ اس تھپڑ کا جواب ہے زہرہ بی بی جو تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ تم نے میری بہت بے عزتی کروائی تھی، آج میں نے تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔
تمہاری بہت شرمناک سی ویڈیوز میں نے وائرل کر دی ہیں۔ لوگ تمہیں جسم فروش عورت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر چکی ہوں۔ میرے تو ہاتھ تک آج تک کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور اس شخص نے تو… میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس وقت اپنے ابا کا خیال آیا۔ وہ تو ایسی شرمناک حقیقت کو جان کر کہیں غیرت سے مر ہی نہ گئے ہوں۔ اسی سوچ نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا میرے ابا کہاں ہیں؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھائی بڑا ہی غیرت مند باپ تھا تمہارا، تمہاری پہلی ویڈیو کی دھوم ہی برداشت نہیں کر سکا اور دل کے دورے سے مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی تھی۔ اسی وقت میرے سامنے اسٹیل کا گلاس پڑا تھا۔ میں نے وہی اٹھایا اور بے تحاشا وار اس کے سر پر کرنے لگی۔ میں غم اور غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت تھی، اور ایک مرد ہوتے ہوئے ایک مرد کی صفاقی سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عورت جب بھی مرد کی بدتمیزیوں پر اگر آواز اٹھائے تو اس کا منہ ایسے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔